پاک ذات کے لیے ہے بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دو اہم ترین گزارشات کروں گا۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور پاکستان میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم لوگ اس خطبہ جمعہ میں حاضری کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں اور اس کو جمعۃ الوداع کا نام دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ تو سال بعد رمضان المبارک کا آخری جمعہ جسے ہم جمعۃ الوداع سمجھ کے اس میں بھرپور تیاری سے آتے ہیں، پورے جوش و ولولے سے اور پورے اخلاص سے خطبہ جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کی تعلیم اور اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ سال بعد ایک خطبہ کو الوداع جمعہ سمجھ کے مسجد میں آنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہر نماز کے لیے یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسجد میں اس طرح آؤ اور یوں نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری الوداعی نماز ہے۔ سال کے بعد ایک خطبہ جمعہ جسے ہم الوداع جمعہ سمجھتے ہیں، شریعت کی تعلیم یہ ہے روزانہ ہر نماز جس کے لیے تم وضو کر کے گھر سے جاتے ہو اور جس کا اجر و ثواب یہ ہے من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو وضو کر کے اپنے گھر سے نکلا کسی بھی فرض نماز کے لیے الی صلاۃ مکتوبہ، یہاں صلاۃ نکرہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اس میں نکرہ ہے، کسی بھی نماز کے لیے، وہ فجر کی ہو، وہ ظہر کی ہو، وہ عصر کی ہو، وہ مغرب کی ہو، وہ عشاء کی ہو، وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا اس حاجی کے اجر و ثواب کے برابر کہ جو احرام باندھ کر اللہ کے گھر کا حج کرنے چلا ہے، ایک مبرور حج کے برابر ثواب ملے گا، کامل و اجری۔ اس نماز کے لیے یہ اہتمام کرنا ہے کہ ہر نماز کو الوداعی سمجھ کے پڑھنا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ایوب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا فَإِذَا كُنْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، میرے صحابی جب تو نماز میں کھڑا ہو تو یوں سمجھ، یہ خیال کر لے کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ صلاة مودع فصل صلاة مودع، اذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع، یہ تیری الوداعی نماز ہے، یہ سمجھ لے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ سال کے بعد ایک خطبہ جمعہ کو الوداعی نہ سمجھو، روزانہ ہر نماز کو الوداعی نماز سمجھو کہ کیا پتا اس کے بعد کی نماز ہمیں نصیب ہوتی ہے یا نہیں، اس سے پہلے ہی ملک الموت آ جائے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ جب آدمی اس انداز سے چلتا ہے، جب یوں نیکی پر استقامت اختیار کرتا ہے، جب رب کی رضا کے لیے انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تب اس کے لیے دنیا میں بھی خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی خیر کے سارے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ میں اپنے سارے خطبات کو اس آخری خطبے کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، یہ سلسلہ متصل کر دیتا ہوں۔ پہلا خطبہ میں نے رمضان المبارک کے دن اور رات کیسے گزارنے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے اس پر یہ خطبہ دیا تھا۔ دوسرا خطبہ رمضان المبارک کے اجر و ثواب پر کہ جو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی فرضیت کی حکمت کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اسے اللہ کے ہاں کیا اجر و ثواب ملتا ہے اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے، یہ میرا دوسرا خطبہ تھا۔ تیسرا خطبہ جس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ لوگوں، رمضان المبارک میں تم نے ایک دوست سے دوستی کر لی ہے جس کا نام نیک عمل ہے، اس سے دوستی پکی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ وہ تمہارا ساتھی ہے کہ کبھی تمہارا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے تعلق ہیں، جتنے رشتے ہیں، انہوں نے مجھے اور آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک وقت آئے گا مجھے
میری اولاد بھی چھوڑ دے گی، میرے دوست احباب بھائی اعزاء اقربا سب چھوڑ دیں گے، مجھے چارپائی پہ ڈال کر ایک اگلی منزل کی طرف روانہ کرنے کے لیے سب چل پڑیں گے، قبر کے کنارے میں چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، اب میں اکیلا ہوں، نہ میری ماں میرے ساتھ ہے، نہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، نہ میری اولاد میرے ساتھ ہے، نہ میری بیوی میرے ساتھ ہے، نہ میرا مال میرے ساتھ ہے، نہ میرے بھائی میرے ساتھ ہے، نہ میرے دوست اور اعزاء اقربا میرے ساتھ ہے، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، کال کوٹھڑی میں میں اکیلا ہوں اور مجھے وہاں چھوڑ کے آ جائیں گے، اور وہاں جو میرا ساتھی ہے وہ نیک عمل ہے، اس سے آگے حشر کے دن بھی نیک عمل ہی میرا ساتھی ہے اور یہی میرے لیے سفارش کرے گا۔ یہ بات میں نے گزشتہ خطبہ میں بتلائی، اور جو آج اہم ترین بات بتلانے چلا ہوں وہ اسی سے اگلی بات اور اسی سے متصل اور جڑی ہوئی بات ہے، وہ یہ کہ لوگوں، میں نے اور آپ نے اگر ان اعمال پر اب استقامت اختیار کر لی، اللہ رب العالمین کی توحید پر استقامت اختیار کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے راستے پر ہم چل پڑے اور رمضان المبارک کے بعد بھی اس راستے پر اپنے آپ کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے، تو اللہ رب العزت نے اتنے انعامات کا وعدہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک انعام کا تذکرہ کرتا ہوں ترغیب کے طور پر، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اگر کوئی دین پر استقامت اختیار کرتا ہے، نیک اعمال پر استقامت اختیار کرتا ہے، رب کی رضا کے راستے پر ایک دفعہ چل پڑے تو اس راستے سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، ڈی ٹریک نہیں ہوتا، راستہ تبدیل نہیں کرتا، رب کی رضا کے راستے پر چلتا ہے۔ رمضان میں جس جوش و ولولے سے مسجد آیا کرتا تھا اس کے بعد بھی آتا ہے، نیکی کا عمل اس کے بعد بھی کرتا ہے، دین پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، تو میرے بھائیوں اس کو ایک انعام یہ ملے گا جس کا میں تذکرہ کرنے چلا ہوں کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے گا، اس دنیا کو چھوڑنے لگے گا، یہ تصور کرے گا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور انسان کو اشارتاً یہ بات پتہ لگ جاتی ہے اور اللہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ اب تیرا جانے کا وقت قریب ہے، انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آخرت کے گھر کے متعلق سوچتا ہے کہ میں نے جس جگہ جانا ہے وہاں وہ جگہ کیسی ہے، وہ مکان کیسا ہے، وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے، میں وہاں کیسے رہوں گا، اس بات کا جواب بھی تصور کرتا ہے۔ ہر ایک کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا جس نے دنیا سے جانا ہے، جو جانے والا مسافر ہے، کہ اوہو میں اس دنیا کو چھوڑ کے اب جانے لگا ہوں، میں تو بغیر بیوی کے جاؤں گا، میں تو بغیر بچوں کے جاؤں گا، میں تو بغیر والدین کے جاؤں گا، میرے ساتھ کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی میرا مددگار نہیں ہوگا، میری روح میری جسم سے نکلے گی، میرے جسم کو غسل دیں گے، اس کو کفن پہنا کے، اس کو چارپائی پہ رکھ کے کندھے پہ اٹھا کے لے جائیں گے اور مجھے یہ سب چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اور اگلا گھر کیسا ہے؟ جو مکان مجھے ملا ہے، جو لوگوں نے میرے لیے تیار کرنا ہے، وہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، ایک تنگ سی تاریک سی قبر ہے، بس اتنی جگہ ہے کہ جو میرے قد کے مطابق اور میری لمبائی اور چوڑائی کے مطابق ہے، جتنی میری لمبائی ہے اور جتنی میری چوڑائی ہے اتنی تو جگہ ہے، اس جگہ کو تھوڑا سا گہرا کھود کے زیادہ سے زیادہ اس میں اینٹیں اور پتھر لگا کے اس کچی جگہ میں مجھے رکھ کے اوپر سے بند کر کے آ جائیں گے۔ جب انسان یہ تصور کرتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کافر ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی نیک ہو، کوئی بد ہو، کوئی بہادر ہو، کوئی بزدل ہو، ہر ایک کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس گڑھے میں مجھے ڈال کے آ جائیں گے، جس گڑھے کی صورتحال یہ ہے، کسی مکان میں چھوڑ کے نہیں آئیں گے عالی شان کوٹھی میں جو 10 کنال کا فارم ہاؤس ہوگا، یا 5 کنال کا، یا 50 کنال کا، یا 100 کنال کا فارم ہاؤس ہوگا، نہیں، کسی کھلی جگہ چھوڑ کے نہیں آئیں گے، ایسی جگہ چھوڑ کے آئیں گے جو تنگ و تاریک کال کوٹھڑی، جس میں نہ روشنی کا بندوبست، نہ ہیٹنگ کا بندوبست، نہ کولنگ کا بندوبست، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، بظاہر کوئی فیسلٹی نہیں ہے، مجھے وہاں چھوڑ کے آ جائیں گے، اور چھوڑ کے بھی اکیلے چھوڑیں گے، کوئی اور ساتھ نہیں ہوگا کہ میں سمجھو کوئی اور بھی ساتھ ہے، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ دل بہلاؤں گا، نہیں، اکیلا۔
یہ تصور ہی انسان کو وحشت اور دہشت زدہ کر دیتا ہے. انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اس عذاب کا تصور کیا جائے جو وہاں ہوتا ہے تو پھر کیا بنے گا؟ میں اس عذاب کے علاوہ اس منظر کی تصویر کشی کر رہا ہوں جس میں عذاب قبر شامل نہیں ہے. عذاب قبر کے بغیر کا منظر ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. تو عذاب قبر کا منظر آپ تصور کیجئے, اتنا خوفناک. اب جب آدمی یہ سوچتا ہے وہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے, وہ کس سے اپنا دکھ بیان کرے؟ میرے بھائیو, یہ جانے والا جانتا ہے وہ کس پریشانی میں ہے, کوئی اور اس کی پریشانی محسوس نہیں کر سکتا. اب اس کو جو موت کی شکل میں تکلیف ہوگی وہ وہی جانے گا, کوئی اور نہیں جان سکتا. جس نے یہ جام پیا ہے وہی جانتا ہے یہ کتنا کڑوا ہے, اس کے اندر کتنی تلخی ہے. ساری دنیا کی تکالیف کو جمع کر دیا جائے, ایک موت کی تکلیف اس سے زیادہ ہے. اس سے آگے اگلا مرحلہ قبر کا, اس کی سختی اس سے زیادہ خطرناک. اس سے اگلا مرحلہ حشر کے دن کا, وہاں کی تکلیف قبر سے زیادہ خطرناک. اور حشر کے دن کے مرحلے کے بعد جہنم کی آگ ہے جو سب سے خوفناک جگہ ہے. یہ حضرت عیسیٰ کس پاک کا مولی ہے کہ جو دین کو موم کی ناک سمجھتا ہے. جب دل چاہا مسجد آ گیا, جب چاہا چھوڑ دی, جب دل چاہا دین پر عمل شروع کر دیا, جب دل چاہا چھوڑ دیا. نہیں میرے بھائیو, ایک مسلمان نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. مسلمان مرد نے سنجیدگی دکھانی ہوگی. مسلمان عورت نے انتہائی ذمہ دار اور میچور مسلمان بننا ہوگا. پوری میچورٹی سے یہ سوچتے ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے, یہاں ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ تماشا نہیں ہے, یہ کھیل کود کی جگہ نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں وقت دیا گیا ہے کہ اس عارضی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ جمع کر لیں. آپ کچھ جمع کرنے اور کچھ بنانے کے راستے پہ چل پڑے ہیں. سنجیدہ ہو جائیے کہ اس راستے پر میں اور آپ استقامت اختیار کر لیں. جو اس راستے پر استقامت اختیار کر لے گا اسے اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اور اگلی زندگی کے پہلے مرحلے پر, یعنی دنیا سے آخرت میں جانا. موت کیا ہے؟ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی, یہ ٹرانسفارمیشن ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ہے. موت کے ذریعے آدمی ایک جہان سے, ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہوتا ہے. موت کے معنی انسان کا مکمل خاتمہ نہیں ہے کہ بس اب اس کی کوئی زندگی نہیں, مر گیا, ختم ہو گیا, اس کا جسم گل سڑ گیا, وہ ختم ہو گیا, اس کا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, موت کیا ہے؟ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں آدمی ٹرانسفارم ہو رہا ہے. ٹرانسفارمیشن فرام ہیئر ٹو ہیئر آفٹر, ٹرانسفارمیشن فرام ہیئر ٹو ہیئر آفٹر. یہاں سے وہاں انسان کی منتقلی یہ موت کے ذریعے ہوتی ہے. اسی لیے موت کے لیے انتقال کا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. انتقال, وہ زمین کا انتقال کیا ہوتا ہے کہ ایک کے نام سے تبدیل ہو کے دوسرے کے نام ہو جاتا ہے نا, یعنی یہ منتقل ہو گئی, اب یہ اس سے اس کو چلی گئی. جب آدمی کی یہاں سے منتقلی کا مرحلہ آتا ہے نا, دنیا سے جانے لگا ہے, بڑا پریشان ہے, کیا بنے گا. وہاں کی وحشت زدہ جگہ کو اپنے چشم تصور میں لاتا ہے, پھر یہ بھی سوچتا ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, پھر یہ بھی سوچتا ہے پتہ نہیں عذاب ہوگا کیا ہوگا, بہت پریشان ہے. بیٹا اس کی پریشانی نہیں محسوس کر سکتا, ضرور چار بھائی کے پاس بیٹھتا ہے, ابا جی تکلیف ہے, بس بیٹا تکلیف ہے, کیا بتائے ابا کہ ابے پہ کیا گزر رہی ہے. اس مرحلے پر میرے اللہ کی طرف سے جو استقامت اختیار کرتے ہیں, فرشتوں کی ایک جماعت انتہائی خوشخبری لے کے آتی ہے, اور اللہ رب العالمین
جو دین پر استقامت اختیار کر لیں ان کو اتنے شاندار پروٹوکول سے دنیا سے روانہ کرتے ہیں کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. اور انسان پروٹوکول کا بڑا شوق رکھتا ہے. یہ پوری دنیا میں اس وقت لڑائی پروٹوکول کی لڑائی ہے نا جی. جس کو کرسی پر بیٹھا دیکھتے ہیں, جب اس کا پروٹوکول دیکھتے ہیں, اتنی گاڑیاں ساتھ ہیں, اتنے ہارن بجانے والے ساتھ ہیں, یہ پورا اسکاٹ ہے, ہٹو بچوں کی صدا ہے, ہٹ جاؤ, بچ جاؤ, بند کر دو علاقہ. صدر صاحب گزر رہے ہیں, چیف آف دی آرمی صاحب گزر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب گزر رہے ہیں. شاندار پروٹوکول. ہر ایک خواہش کرتا ہے اوہو جس گاڑی میں یہ بیٹھا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں, یہ پروٹوکول میرا بھی ہو, یہ لگژری گاڑی میری بھی ہو, اس طرح میرے آگے پیچھے بھی محافظ ہوں, ہٹو بچوں کی سزائیں لگانے والے ہوں. اور پھر اس پروٹوکول کے لیے کتنی لڑائی ہوتی ہے, کتنا فساد ہوتا ہے, رب کی ناراضی والے کتنے کام ہوتے ہیں کہ ہماری ساری سیاست کی جھوٹ کا پلندہ ہے کہ جو اس میں چلا گیا گویا اسے جھوٹ کے سمندر میں چھلانگ لگا دی. یہ جعلی پروٹوکول ہے, کچھ وقت کے لیے ملتا ہے, پھر اس کے بعد اسی کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دیتے ہیں. یا تو پھانسی ہو جاتی ہے یا سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی, ضیاء کو ہوا میں اڑا دیا گیا, مشرف جلاوطن نہیں کاٹ رہا ہے, پاکستان نہیں آ سکتا. الطاف حسین کہاں ہے, نواز شریف کہاں ہے, پہلے کہاں تھا, اٹک کے قلعے میں بند کیا, وہاں سے کہاں گیا, سعودی عرب گیا. انہوں نے کوشش کر کے اس کو یہاں سے چھڑا کے لے گئے کہ مار ہی دیں گے اس کو, وہاں سے واپس آیا, زرداری صاحب کیوں رہے. چند روز کا پروٹوکول. پھر اس کے بعد سچی بات ہے پاکستان کی تاریخ تو یہ ہے, بڑی دردناک ہے کہ پھر ان کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, یہ دنیا سے جانے والا جو دین پر استقامت اختیار کرنے والا ہے, میرے اللہ نے جو اس کو شاندار پروٹوکول دیا ہے یہ ابتدا ہے, اپنے امتوں کی انتہا نہیں ہے, یہ تو ابتدا ہے. یہ تو دنیا سے جا رہا ہے, میرے اللہ اس کو خوش کرنے لگے ہیں تاکہ یہ دنیا سے پوری تسلی اور تشفی سے جائے. اب آگے دیکھیں اس کے لیے میرے رب نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں اور اگلی زندگی کو اللہ کتنی خوبصورت اور تابناک بناتے ہیں. اب دیکھتا جائے. فرشتے آ کے نا مرنے والے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اللہ نے اس کی منظر کشی قرآن مجید میں کی ہے. آ کے کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس راستے پر ڈٹ گئے, اہل توحید میں اپنے آپ کو شامل کر کے رب کی رضا طلب کرنے کے لیے چل پڑے, کھڑے ہو گئے, اپنے آپ کو قائم رکھا, ڈٹ گئے ہیں. اب ان کو کیا ملے گا, تتنزل علیہم الملائکہ. اہل تفسیر نے کہا 3 مقامات پر فرشتے یہ بشارت لے کے آتے ہیں. پہلا مقام یہ ہے جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے موت سے قبل, فرشتوں کی جماعت آ گئی جناب, ابا جی بڑے لیٹے ہوئے پریشان, بیٹا تو پاس ہے لیکن بیٹا کچھ نہیں کر سکتا, بے بس ہے, بہت دولت ہے, باپ کے پاس بھی بہت دولت, بیٹے کے پاس بھی بہت کچھ ہے, ساری دنیا کے وسائل ہیں, بیٹا فرما بردار بھی ہے, باپ کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے, اپنا خون بھی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن کچھ نہیں کر سکتا, بے بس. وہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے, اس کے باپ کے پاس بیٹھ جاتی ہے جو نیک انسان ہے, جس نے دین پر استقامت اختیار کی ہے, جو غیر سنجیدہ نہیں ہے کہ رمضان میں مسجد میں آئے پھر اس کے بعد نہ آئے, ایسا نہیں ہے, سنجیدہ ہے, رمضان میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے, رمضان کے بعد بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. آکے فرشتے کیا بشارت دیتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ فرماتے ہیں اس پر فرشتے اترتے ہیں, آ کے اس کے پاس بیٹھ کے اسے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اے دنیا سے جانے والے شخص پریشان نہ ہو, تجھے 1 نہیں 2 خوشخبریاں دیتے ہیں, تو صرف اپنی آخرت کے متعلق پریشان نہ ہو کہ تیرا کیا بنے گا, ایک اور خوشخبری تجھے دیتے ہیں کہ تیرے بعد تیرے بچوں کا کیا بنے گا, وہ بھی بتلا دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, جانے والے نہ اپنے آخرت کے متعلق پریشان نہ کہ آگے کی زندگی میں کیا ہوگا, پریشانی نہ کر, تیرے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں. قبر کا منظر آنکھوں کے سامنے لا کے پریشان نہ ہو,
حشر کے دن کے خوفناک ماحول کو چشم تصور میں لا کے پریشان نہ ہو، اور نہ ہی اپنی اولاد اور جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے متعلق پریشانی کر، دونوں مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس کی یہی تفسیر اور تشریح ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جانے والے نہ اپنی آخرت کے متعلق پریشان ہو اور نہ جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے متعلق پریشان ہو، اللہ سب کو درست کر دیں گے۔ اب بتلائیے، وہ شخص جس کا کوئی پرسان یاد نہیں تھا، اس کو یہ فرشتوں کی جماعت آ کے یہ تسلی دے دے تو اس کی خوشی کے کیا کہنے ہوں گے؟ جیسے اس کی غمی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ایسے ہی اس کی خوشی کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بیٹے کو نہیں پتا باپ کو کتنی تسلی ہو گئی ہے، الگ بات ہے وہ تکلیف کی وجہ سے کرا رہا ہے، پریشان ہے، لیکن بیٹے کو نہیں پتا ابو جانے والے ہیں اگلے منٹ میں یا اسی اگلے منٹ میں، لیکن ایک جماعت ملک الموت سے پہلے آ کے یہ تسلی دے رہی ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اور اگلی بات اتنی خوبصورت ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا دنیا میں تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، تو قرآن مجید کھولتا تھا تو پڑھتا تھا وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ تو اہل تقویٰ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، تو پڑھا کرتا تھا سورہ مریم میں کہ جنت کے وہی وارث ہیں جو اہل تقویٰ ہے۔ آج ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دینے آئے ہیں کہ تم نے قرآن میں پڑھ کے، تم نے مولانا سے سن کے، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اس جنت کے حصول کے لیے دنیا میں کوشش کی، تو دعائیں کرتا رہا۔ آج ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، اللہ نے تمہیں وہ جنت دے دی ہے، اس کی بشارت دینے آئے۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، فرشتے اس سے آگے کی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے دنیا سے جانے والے، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست تھے، تجھے نہیں پتا، ہم تیرے ساتھ ہوتے تھے۔ جب تو دعائیں پڑھ لیتا تھا نا، گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا تھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم اللہ کے حکم سے تیرے ساتھ ہوا کرتے تھے تاکہ تیری حفاظت کریں، تاکہ تیری حفاظت کریں۔ ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھی تھے اور ہم تیرے وہ ساتھی ہیں جو آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے، تو اکیلا نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، اس کا تو کام بن گیا۔ یہ جو ابھی پریشان تھا کہ کوئی ساتھ یہاں سے تو جانے والا نہیں ہے، جو ساتھ ہوں گے اللہ نے ان کو بھیج دیا ہے خوشخبری دے کے۔ یہ قرآن مجید سنا رہا ہوں بھائی، کو کہانی نہیں سنا رہا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ پھر اس سے اگلی خوشخبری اور سناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، بڑی خوبصورت بات۔ اب جس زندگی کی طرف تو جانے لگا ہے نا، یہ جو سامان سفر باندھ کے، یہ جو سامان زیست کی گٹھڑی باندھ کے اب تو تیار ہے کہ یہاں سے گزر جائے گا، اس جہان سے، اس زندگی سے اس زندگی کی طرف جائے گا، تو یاد رکھ اب جس زندگی میں جانے لگا ہے جو چاہے گا تجھے ملے گا۔ اب تیری چاہت چلے گی، اب تیری مرضی چلے گی، اب تیری خواہشیں پوری ہوں گی، اب تیری چاہت چلے گی۔ دنیا میں تو نے اپنی چاہت کو دبایا، رب کے حکم کو حاوی کیا۔ یہ دنیا میں ایمان والا اللہ سے سودا کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت اور اس کی نعمتوں کے بدلے آدمی دنیا میں اللہ سے سودا کرتا ہے، یا اللہ اپنی جان اور مال پر تیرا حکم چلاؤں گا، اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ دنیا میں تو نے ایسا نہیں کیا، تجھے بھی گاڑی اچھی لگتی تھی، تجھے بھی اچھا مکان اچھا لگتا تھا، تیرے اندر بھی اس کی رغبت اور تڑپ تھی، لیکن وہ ذرائع حلال ذرائع سے تجھے مہیا نہیں تھی، تو نے صبر کیا، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا کہ یہ بھی تو بوجھ لوں، 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 اور اس جیسی گاڑی لے لوں، جو اس کے پاس اچھی گاڑی ہے میرے پاس بھی آ جائے۔ نہیں، تیرے پاس سائیکل ہے، تو نے اس پر قناعت کر کے رب کا شکر ادا کر کے حلال ذرائع ہی کو استعمال کیا۔ ہاں، حلال ذرائع سے کسی کے پاس گاڑی آ گئی، کسی کے پاس مکان آیا، اللہ کی طرف سے نعمت استعمال کر۔ تو نے دنیا میں اپنی چاہت کا سودا کیا، اب جس زندگی میں قدم رکھا ہے اللہ یہ تجھے بشارت دے رہے ہیں، اب
तेरी चाहत चलेगी, तेरी मर्जी चलेगी, जो तेरी ख्वाहिशात तेरा पूरी करेगा, जो मांगोगे मिलेगा, जो चाहोगे हाजिर किया जाएगा। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ये तुम्हारे गफूर मेहरबान और रहम करने वाले अल्लाह की तरफ से तेरी मेहमानी है कि तुम्हें हम ये पैगाम सुनाने आए हैं कि ये वो खुशखबरी है जो रब की तरफ से तुम्हें दी जा रही है। तो फिर रूह जिस्म से कैसे निकलती है? अल्लाह, जैसे पानी का नलका खोले ना, टैप को खोले तो पानी निकलता है, ऐसे जिस्म से रूह निकल के प्रवास कर जाता है। सो मेरे भाइयों, जो दीन पर इस्तकामत इख्तियार करें, ये तो सिर्फ यहाँ के प्रोटोकॉल का जिक्र किया है जो दुनिया से जाने के वक्त उसको मिल रहा है। फिर आगे उसके लिए क्या इनामात है वो बारहा में तज़किरा किया करता हूँ। वो आज के दिन की मुनासबत से कि रमज़ानुल मुबारक जा रहा है, जैसे आप रमज़ानुल मुबारक में इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, सदका खैरात करते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोशिश करते थे, मेरे भाइयों रमज़ान के बाद इस कोशिश को भूल न जाना, इस रास्ते को छोड़ न देना। कहीं ऐसा न हो अगले रमज़ान से पहले किसी और रास्ते पर चलते हुए मौत आ जाए तो काम खराब हो जाएगा। फिर न कहना किसी का कसूर है, ये मेरा और आपका अपना कसूर होगा। अल्लाह ने एक दफा आपको रास्ते पे चढ़ा दिया है ना, फिर एक मरतबा रमज़ान में उस ट्रैक पर अल्लाह ने आपको चढ़ा दिया है जो जन्नत को जाता है। अब अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, इसी ट्रैक पर रखने की ज़रूरत है, इस्तकामत इख्तियार करने की ज़रूरत है। और जो इस्तकामत इख्तियार करे उसे ये एक इनाम जिसका मैंने तज़किरा किया है मिलेगा, बाकी कई इनामात हैं। तरगीब के लिए इस इनाम का तज़किरा किया है ताकि हम भी इसी ट्रैक पर चलने वाले मुसलमान बन जाएं और पूरी ज़िंदगी का मुज़ाहरा करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कुछ ऐलानात हैं। पहला ऐलान है कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद की तकमील, नमाज तरावी में जो कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है उसकी तकमील इंशाअल्लाह 27वीं रात को होगी। इंशाअल्लाह 27वीं रात, 26वें रोज़े की शाम और रात 27वीं होगी। इंशाअल्लाह 27वीं रात को तकमील कुरान करीम का प्रोग्राम होगा। इंशाअल्लाह आपकी उसमें ज़ियाफ़त भी होगी और ये प्रोग्राम नमाज तरावीह के इख्तिताम के फ़ौरन बाद एक छोटा सा दर्स भी होगा और साथ आपके लिए कुछ खाने पीने का सिलसिला वो भी होगा इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार, ये इतवार के दिन शाम। ईद उल अज़हा की नमाज इंशाअल्लाह मस्जिद में सुबह 6 बजे अदा की जाएगी। सुबह 6 बजे इंशाअल्लाह मस्जिद में नमाज ईद अदा की जाएगी। औरतों के लिए भी इंशाअल्लाह नमाज ईद की अदायगी का बंदोबस्त होगा इंशाअल्लाह। जारी अखराजात में तामुन करेंगे। तो मैं हर जुमे ऐलान कर रहा हूँ कि मस्जिद के जारी अखराजात में बहुत तामुन, खुसूसी मेरे कुछ खुसूसी दोस्त भाई यहाँ बैठे हैं, वो समझ लें मैं जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो मस्जिद के जारी अखराजात में ज़रूर तामुन करें, खुसूसी तामुन। वो यूँ समझें कि मैं उनसे बराह रास्त उन्हीं को कह रहा हूँ। वैसे अमूमी तौर पर मैं सभी को कह रहा हूँ, ये बात नहीं अपने आप समेत, लेकिन यह है कि उनके लिए खुसूसी पैगाम यह है कि मस्जिद के जारी अखराजात में ज़रूर खुसूसी रमज़ानुल मुबारक का ताउन करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका ताउन अपनी बारगाह में कबूल करे और इसे दुनिया और आखिरत में सवाब का ज़रिया बनाए। लोगों ने दुआ के लिए कहा है, सच्ची बात है, लोग कहें ना कहें, मेरी तो ये आदत है, मैं जो दुआ किया करता हूँ जब अकेले भी करूँ या आपके सामने भी करूँ, या अल्लाह जिन्होंने कहा हुआ है जिन्होंने नहीं भी कहा हुआ, सारे अहले ईमान के लिए दुआ करता हूँ, तमाम मुसलमानों।
تمام اہل اسلام کے لیے، جن نے کہا ہوا جن نے نہیں کہا ہوا، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ سب کے مسئلے حل کر دے، اے اللہ سب کی مشکلات آسان کر دے، اے اللہ سب کی نیکیاں قبول فرما، اے اللہ سب کے گناہ معاف فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت کے بعد صحت و عافیت کی دولت دے، اے اللہ ایمان کے بعد اسلام کے بعد جو چیز تجھ سے سب سے پہلے مانگتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے تو تیری ہی محتاجی مانگتے ہیں، اس کے علاوہ سب سے پہلے تیری محتاجی مانگتے ہیں، ساری مخلوقات سے بے نیازی مانگتے ہیں۔ یا اللہ سب سے پہلے تجھ سے یہ تیرے سارے بندے جنہوں نے اپنے سر چکائے ہوئے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ تجھ سے تیری ہی محتاجی مانگتے ہیں، ساری مخلوقات سے بے نیازی مانگتے ہیں، اور اے اللہ اس کے بعد ہدایت کی نعمت کے بعد تجھ سے صحت و عافیت مانگتے ہیں، اے اللہ صحت و عافیت مانگتے ہیں۔ یا اللہ اپنے بندوں کو یہ چیز عطا فرما، اے اللہ تجھ سے مانگنے والے تیرے بندے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن مانگ تجھی سے رہے ہیں، یہ جانتے ہیں تو ہی دینے والا ہے، ان کا ایمان کمزور ہو یا مضبوط تیرے ہی بندے ہیں، تیرے در کی سوالی ہیں، تیرے ہی سامنے حاضری دے کے تجھی سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ اس کے بعد جو مجھ جیسا چیز سمجھتا ہے کہ نعمت چاہیے وہ ہے، یا اللہ اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں والدین کی محبت اور عزت ڈال دے، اے اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں والدین کی محبت اور عزت ڈال دے، اے اللہ ان کو تو توفیق دے دے، تیرے بعد تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد والدین کا حکم ماننے والے بن جائیں، یہ بات جان لیں کہ والدین کا حکم ماننے میں ہی ان کی دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ اس دور میں کسی بھی دور میں کوئی اپنی اولاد کو نہیں سنبھال سکتا ہے، اللہ تو ہی سنبھالنے والا ہے، اے اللہ ہماری اولادوں کو سنبھال دے، ان کے دلوں میں خیر ڈال دے، ان کے دلوں سے شر نکال دے، اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اس کے بعد ہم پاکیزہ برکت والا رزق حلال اور مال کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ایسا مال دے دے جس سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ ایسا مال نہ دینا جو تیری ناراضی کا سبب بن جائے، جو مال آنے کے بعد ہم تجھ سے دور ہو جائیں، یا اللہ ایسا مال نہ دینا، یا اللہ ایسا مال دینا جو پاکیزہ برکت والا ہو، ہم تیرے ہی نام پر دینے والے ہوں اور اس مال کے ذریعے تیرے اور قریب جانے والے ہوں، یا اللہ ایسا بنا دے، اے اللہ ساری دنیا کی خیر آسان کر دے، اے اللہ ہر طرح کی شر سے بچا لے، اے اللہ ہم تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں جانوں کی خیر مانگتے ہیں، اے اللہ دونوں جانوں کی خیر مانگتے ہیں، اے اللہ دونوں جانوں میں جو شر ہے اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ امت کے مظلومین کی تو مدد فرما، امت کے مسجونین کی تو اعانت فرما، امت کے مجاہدین کی تو مدد فرما، اے اللہ ملک پاک سمیت پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے، دین کو مادی غلبہ عطا فرما، اے اللہ جو تیرے دین کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، اے اللہ جو غیر ہیں اور جو ان کے ایجنٹ ہیں، یا اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے، یا اللہ جو دین کے خیر خواہ ہیں، جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں، یا اللہ تو ان کو عزت عطا فرما، اے اللہ ان کو تو اپنے عزائم پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے راستے کی رکاوٹیں تو دور فرما، اور یا اللہ جو اس ملک کو جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ان کو تہس نہس کر دے، اے اللہ تو ان کو نشان عبرت بنا دے، اے پاک پروردگار سب کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ سب کو استقامت والی زندگی عطا فرما، سب کا خاتمہ ایمان پر کر، اے اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر کر، اے اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر کر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.